ادبی ڈائری چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ گلہ شکوہ اور شکایت رہتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پیسے ٹکتے نہیں بلکہ خرچ ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ رزق میں برکت نہیں، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقین رکھیں کہ ہر جاندار کو رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں تو پریشان نہ ہو۔ اگر قرآن و حدیث میں بتائے نسخوں کو استعمال کیا جائے تو ان پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ان مسئلوں میں مبتلا افراد اگر اس وظیفے کا ورد کریں اور جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو 100 بار پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمے کے لیے انتہائی بہترین ہے، اور اس عمل کو جاری رکھنے سے انسان کو غیب سے رزق ملتا ہے، اور بہت جلد کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، اور رزق حلال کہاں کہاں سے آئے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ آئیے حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ بھی جاتے تھے اپنی پریشانیوں کو لے کر اور معاملات کے حل کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور مسائل پوچھنے کے لیے بھی ان کے پاس جاتے تھے اور زندگی گزارنے کے طریقے معلوم کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو اس سے پہلے پہلے یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، دنیا تمہارے پاس آئے گی۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ملائکہ کی یہ تسبیح پڑھی، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، اتنا آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ ملائکہ کی تسبیح ہے۔ اسے آپ نے صبح صادق سے پہلے پڑھنا ہے، یعنی فجر سے پہلے پڑھنا ہے۔ اگر تہجد کے وقت نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس وقت نماز پڑھیں اور پھر یہ تسبیح پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ اس وقت نہ اٹھ سکیں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اور پھر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے بھی کہیں اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے اور خود بھی پڑھیں۔ اگر گھر کے سارے افراد اس کو پڑھیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ آپ اس وظیفہ پر اس لیے بھی عمل کریں کہ یہ وظیفہ کسی عام آدمی کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ وظیفہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس عمل کو ضرور کریں گے اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے۔ جو آپ کی بات سن کر عمل کریں گے ان کو تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اصل میں انسان لالچی ہے، دنیا کے فائدے کے لیے تو لالچ کرتا ہے، آخرت کے فائدے کے لیے لالچ کریں جو فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا میں تو جو بھی مل گیا عارضی ہے، اس لیے اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے بروز قیامت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔